اور پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے یقین کیجیے اس وقت جتنے مسئلے مسائل کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اگر میں مسئلے مسائل کی بات کروں تو یہ بات کہنا ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اس وقت پاکستانی معاشرے میں ہر گھر میں ایک بچہ ایسا موجود ہے جو سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہے اور بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے اور بہت ڈپریشن سے گزر رہا ہے یا کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور یہ بات کہنا بھی غلط نہیں ہوگی، اللہ رحم کرے، کہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں ڈیورس ریٹ جس ہیبت ناک ریٹ سے انکریز کر رہا ہے، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ آلموسٹ ہر گھرانے میں یہ ڈیورس کے ایشوز بھی چل رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہماری فیملی ویلیوز اور ہمارا سکون اور ڈیفینیٹلی ہمارے افکار و نظریات ان پہ کچھ اس طرح کے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو چکی ہے اور ہم صحیح سے پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے نمبر 1 کہ ہم زندگی کا فلسفہ پہچانیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سورہ بلد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ What does this mean؟ کہ زندگی میں اصل میں کامیاب ہونے کے لیے یا زندگی میں اصل میں صحیح سے زندگی گزارنے کے لیے، ایک سیلف فلفلمنٹ والی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مشقت کرے، انسان جو ہے وہ محنت کرے، کیونکہ مشقت کے بغیر زندگی میں چلنا، محنت کے بغیر زندگی میں چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رول ہے کہ کافر بھی اگر محنت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیں گے جو وہ چاہتا ہے، لیکن آخرت میں پھر اوبیسلی حصہ جو ہے مسلمانوں کا ہے، انہی لوگوں کا ہے جو اللہ پہ ایمان لے کر آئے۔ تو اسی زمرے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے پریشانیاں اور ڈپریشن بیسیکلی 3 بڑی ریزنز کی وجہ سے آتی ہیں۔ یا تو پریشانی رزق کی وجہ سے آتی ہے، مال کی وجہ سے آتی ہے، جیسے کہ یوتھ ان امپلائڈ ہے۔ دوسری بات پریشانی ریلیشن شپس کی وجہ سے آتی ہے، ڈپریشن ریلیشن شپ۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اوبیسلی شاید ہی کوئی ہوگا، اللہ معاف کرے، جو اس وقت حرام ریلیشن شپ سے بچا ہوا ہے، کیونکہ یہ پیئر پریشر اور یہ یوتھ کو اس حد تک ان کے افکار و نظریات پہ حملہ ہو چکا ہے اور اتنا روب ڈالا جا چکا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کہ یوتھ اب یہ سمجھتی ہے کہ جس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہوگا، جس کا ریلیشن شپ حرام ریلیشن شپ نہیں ہوگا اوبیسلی، تو وہ ایک ایلین کنسیڈر ہوگا سوسائٹی میں اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور جس طرح سے کو ایجوکیشن عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یقین کیجئے کہ اسلامی طرز زندگی جو پریکٹیکل گائیڈ لائنز دیتا ہے ہمیں اسلام، اس پہ چلنا ایک نوجوان کا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہمیں نوجوان کی اس مشقت کو اور اس مشکل کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور اسے گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ریلیشن شپس کے حوالے سے بہت سی یوتھ پریشان ہوتی ہے، اوبیسلی کسی سے دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کے بعد جو ہے وہاں پہ بات نہیں جب بن پاتی تو ظاہر ہے کہ بہت ڈپریشن سے گزرنا پڑتا ہے، پھر دل ٹوٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو پروڈکٹیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا ذہن ہر وقت انہی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہماری یوتھ کی انرجی ڈرین کر رہا ہے۔ اور تیسری جو پریشانی کی بہت بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں، پہلی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ رزق ہے، دوسری وجہ ریلیشن شپس ہے، اور تیسری وجہ ہے عزت۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ عزت تلاش کرتے ہیں کول بننے کے لیے، پیئر پریشر میں آ کے اوبیسلی اپنا نام منوانا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں عزت نہیں ملتی، وہ ریکوائرڈ عزت نہیں ملتی، یا جب ان کی عزت کو ٹھیس پہنچتا ہے، یا کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں وہ اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ملتی، تو پھر ڈیفینیٹلی انسان بہت افسردہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ ڈپریشن تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 مین وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، لیٹس ریپیٹ اٹ۔ نمبر 1 رزق کی وجہ سے، نمبر 2 ریلیشن شپس کی وجہ سے، نمبر 3 انسان عزت پانا چاہتا ہے لیکن اسے وہ عزت مل نہیں رہی ہوتی۔ اب میں آپ کو ایک بہت گر کی بات بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پہلی ایپیسوڈ جو ہے یہاں پہ ختم ہوگی۔ وہ گر کی بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا اور آپ کا کامل یقین اور توکل اس بات پہ ہو گیا کہ یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ویسے تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ تینوں چیزیں آپ کے خالق، آپ کے کریٹر جو آپ سے
اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کو شاید بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، عزت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی، لوگوں کے دل جو ہیں اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جب دل بھی اللہ نے بدلنے ہیں، ریلیشن شپس کے حوالے سے میں آپ کو اتنی زبردست حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ لوگوں کا ڈر اس کے دل میں مزید ڈال دیتے ہیں، اور پھر ساری عمر لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو کوئی بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی طرف جاتا ہے تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تو خوش ہوتے ہیں، اور جو بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے لوگ عارضی طور پہ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever makes his concern the hereafter، جو کوئی بھی آخرت کو اپنا کنسرن بنا لے گا، مین کنسرن بنا لے گا، اللہ will gather all his affairs، اللہ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ لیں گے۔ اور پھر کہا کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا کے آگے آگے جائے گی۔ اور پھر کہا کہ whoever makes his concern the دنیا، جو کوئی بھی دنیا کو پریفرنس، تو پھر کیا ہوگا، اللہ will scatter all his affairs، اللہ اس کے تمام افیئرس کو پھیلا دیں گے، اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، برکت اٹھ جائے گی، ہر وقت وہ پریشانیوں سے گھرا ہوگا، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے آگے بھاگے گی۔ تو یہ ہے بیسیکلی وہ فلسفہ جو دین ہمیں دیتا ہے پریشانیوں سے بچنے کا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ whoever makes his concern the hereafter، کنسرن کیسے بناتے ہیں کسی چیز کو؟ دیکھیں، جو چیز آپ کا کنسرن ہوتی ہے وہ ہر وقت آپ کے مائنڈ پہ سوار ہوتی ہے، وہ آپ کی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے، اور ہر چیز آپ اس پرائیورٹی کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ دس از واٹ از سمپلی مینٹ بائی کہ جو کوئی آخرت کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے، اپنی فکر بنا لیتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، رزق کے حوالے سے، عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اسی طرح رزق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اور آپ یہ یقین رکھیں کہ رزق کا وعدہ ہر انسان سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رزق کو ہم صرف پیسہ سمجھ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ رزق ایک اچھے دوست بھی رزق میں شامل ہیں، اچھے گھر والے، اچھے رشتہ دار، نیک بیوی، نیک بچے، یہ سب رزق کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ اتنا پیسہ نہیں کما رہے ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں بہت سکون ہوتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں برکت ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے۔ تو رزق کے معاملے میں کبھی فکر نہ کیجیے، کیونکہ رزق کا وعدہ ہے لیکن آخرت کا وعدہ نہیں۔ آخرت میں کامیابی کا وعدہ صرف اسی کو ہے جو اس دنیا میں نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور تیسری جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی ریلیشن شپس کے حوالے سے، وہ بات بڑی سمپل ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کو پریفر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دیں۔ اور ظاہر ہے جب ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں تو لوگوں کے دل ہمارے لیے سخت ہو جائیں گے، اور ہر بندے سے ہم انسیکیور ہو جائیں گے، کبھی ہمیں کوئی دھوکہ دے گا، کبھی کوئی دے گا۔ دس از ہاؤ اٹ از، زندگی میں اسی طرح ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس سے ایگری کریں گے۔ اور ایک تو ریلیشن شپس کی ہم نے بات کی، رزق کی ہم نے بات کی، اور عزت کے حوالے سے یقین کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ہاتھ میں عزت ہے، انہی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ ایک بچے تھے 14-15 سال کے، سفر پہ جا رہے تھے ان کے ساتھ، تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا غلام، او بوائے، میں تجھے کچھ الفاظ بتاؤں گا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اور دوسری بات، جان لے کہ اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ اچھا لکھا ہے، کوئی عزت لکھی ہے، کوئی مال، کوئی رزق لکھا ہے، تو تجھے پہنچ کے رہے گا، یہاں تک کہ پوری کائنات جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، پھر بھی نہیں روک سکے گی۔ اور اگر اللہ نے کچھ نقصان، کچھ شر لکھا ہے، وہ بھی تجھے پہنچ کے رہے گا، یہاں تک کہ پوری کائنات جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے۔ کیپنگ آل دس ان مائنڈ، پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں،
سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو وہ لٹریچر پڑھائیں، قرآن مجید کی آیات پڑھائیں، اس کے مطابق مائنڈ کو ٹیم کریں۔ مائنڈ کو ٹیم کرنا پڑتا ہے۔ مائنڈ از سمپلی لائک مسلز، جیسے ہمارے مسلز ہیں، ہم جم جاتے ہیں، جم کرتے ہیں، مسلز گرو ہوتے ہیں۔ مائنڈ کے کنیکشنز بھی گرو کرتے ہیں جب آپ پازیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اللہ پہ ریلائی کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ وہ لٹریچر پڑھتے ہیں جو بہت ہوپ فل ہے، یعنی قرآن از فل آف ہوپ اور احادیث آر فل آف ہوپ، انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ پریشان مت رہیے، پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پریشان رہنے کی بجائے اپنا وقت پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں، علم حاصل کرنے میں لگائیں۔ اگر آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی تو آپ علم حاصل کریں، آپ اتنی دیر علم حاصل کریں گے کیا پتہ کہ آپ کو بہت سکون مل جائے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کھل جائے اور بہت سے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آنے لگ جائیں اور آپ فوکسڈ ہو جائیں۔ تو علم کے حوالے سے قرآن اور حدیث اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ تھی ہماری پہلی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔